آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو پورے پورے حقوق دیے اور ساتھ ہی عورت کو عزت و تکریم کی مسند پہ بٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں عورت کی اتنی عزت و تکریم نہیں جتنی دین اسلام نے عورتوں کو عزت و تکریم دی ہے، بلکہ اکثر مذاہب تو ایسے ہیں جو عورت کو رب کی راہ میں رب تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ ایک کرسچن کی مجھ سے بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ if you have a chance to become a chaplain, leader or a religious scholar or imam, so what will be your reaction؟ تو میں نے اس سے کہا کہ my reaction is positive. If Allah give me a chance then I will accept this. یعنی کہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ آپ امت کو لیڈ کریں، آپ امت کے امام بنیں، آپ لیڈر بنیں، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس ڈیوٹی کے لیے چنتے ہیں تو میں حاضر ہوں، مجھے منظور ہوگا جو اللہ کی رضا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ واو یو آر سو لکی، کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے رہے ہیں۔ تو آگے سے میں مسکرا دیا۔ تو پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیران ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس سے مراد یہ کہ آپ تو شادی نہیں کریں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مراد ہے آپ کی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ عورت رب تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکالر بنیں گے، آپ شادی نہیں کریں گے۔ تو میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مجھے کافی تعجب ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اس نے یہ بات کی تو کی کیوں؟ پھر میں نے اس بات پہ کافی تحقیق کی، علماء کرام سے پوچھا، میں نے خود سٹڈی کی، تو پتہ چلا کہ یہودیوں میں فادر کا تصور موجود ہے۔ فادر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو نکاح نہیں کرتا، اس لیے کہ عورت رب تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرتا، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ بدھ نے کہا تھا کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پھر عورت سے جان چھڑانی ہوگی، کیونکہ رب کی راہ میں عورت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ کے بستر پر وحی آتی ہے، اللہ اکبر، عورت مرد کی عصمت کی محافظ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ جب مرد کی زندگی میں عورت آتی ہے تو مرد کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ شان دی ہے دین اسلام نے عورت کو، یہ عزت، یہ تکریم، یہ مرتبہ عورت کو دیا ہے، اللہ اکبر۔ باقی مذاہب تھے جو عورت سے جان چھڑا رہے تھے کہ عورت رب کے قرب میں رکاوٹ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ رب تک پہنچنے میں عورت معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اسلام نے عورت کو بہت عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ اگر آپ باقی بھی الہامی مذاہب کو دیکھیں تو اس میں بھی عورت کی عزت و تکریم پائی جاتی ہے، اس میں بھی عورت کو تذلیل نہیں کیا جائے گا۔ اگر عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی ڈیوٹی کو بخوبی نبھائے تو وہ عزت و مرتبے کی اس بلند پایا تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کو مرد بھی نہیں چھو سکتے، اللہ۔ کتاب رحمت نے حضرت حنا سلام اللہ علیہا کا واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت حنا سلام اللہ علیہا حضرت عمران کی بیوی تھی، تو یہ اولاد کی دولت سے محروم تھیں۔ دل میں تمنا مچلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ صابر و شاکر لوگوں کا خاندان تھا۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھی اور کبھی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت حنا سلام اللہ علیہ صحن میں چارپائی بچھائے آرام کر رہی ہیں، گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت میں چڑیا کا گھونسلہ ہے، گھونسلے میں چڑیا کے چند بچے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک چڑیا اڑتی ہوئی گھونسلے میں آئی اور اس کی چونچ میں دانا تھا،
اور وہ چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں دانا ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر ہی حضرت حنا سلام اللہ علیہ کا دل چوٹ کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کرنے لگی کہ اے مالک، تو نے جانوروں کے دلوں میں بھی ممتا کا پیار رکھا ہے۔ اے مالک، اگر تو مجھے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں نا۔ اے مالک، تیرے لیے تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت حنا نے یہ دعا کی نا تو اجابت کے در کھلے تھے۔ اللہ اکبر، دعا آپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حنا نے منت مانگ لی کہ میری جو اولاد ہوگی میں اس سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ہوتا یوں تھا کہ اگر کوئی منت مانگ لے کہ میں پہلی اولاد رب کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی تو اس سے پہلی اولاد بیٹا ہی عطا کیا جاتا تھا۔ تو حضرت حنا سلام اللہ علیہ نے دعا مانگ لی، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت حنا سلام اللہ علیہ امید سے ہو گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اب بچے کی پیدائش قریب ہوئی اور وضع حمل کا وقت آ گیا، لیکن حضرت حنا سلام اللہ علیہ نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ حضرت حنا سلام اللہ علیہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں کہ اے مالک، تو نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، میں اس کو تیرے گھر کے لیے کیسے وقف کروں؟ بیت المقدس میں تو مردوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے حنا، پریشان مت ہوئیے، ہم نے آپ کو ایسی بیٹی عطا کی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، پھر اس بیٹی کا نام مریم رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اور جب یہ بڑی ہوتی ہیں تو پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عیسیٰ کی ماں بنتی ہیں اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کیا کہ جس سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور دنیا میں اجالے ہو جاتے ہیں اور تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو صاحبو یہ مقام ہے عورتوں کا۔ اللہ اکبر، دین اسلام نے 1400 سال قبل ہی خواتین کو حقوق دے دیے تھے اور آج خواتین چند ٹکوں کی خاطر ہاتھ میں پلے کارڈ لے کر سڑکوں پر نکلتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے، کیا اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دے دیے؟ اسلام نے تو عورتوں کو عزت کی اس مسند پہ بٹھایا ہے کہ عورت اگر اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے تو مرد بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی، اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی